والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. الإسلام والإيمان یا الفرق بین الاسلام والایمان، اسلام و ایمان میں فرق کیا ہے؟ اسلام اور ایمان کیا ہوتا ہے؟ عن انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الاسلام علانیہ والایمان فی القلب التقوی ہا ہنا التقوی ہا ہنا۔ اسلام علانیہ ہے، ٹھیک ہے، معلوم ہے، علانیہ طور پر، واضح طور پر لوگوں کے پاس لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ میں مسلمان ہوں۔ اسلام علانیہ۔ ایمان کا معاملہ دل سے ہے، الایمان فی القلب، ایمان دل میں ہے۔ پھر التقوی ہا ہونا، تقوی یہاں پر ہے، تقوی یہاں پر ہے، وہ اشیر الی صدری، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سینے کی طرف اشارہ کرے تھے۔ یہاں ایک مسئلہ سمجھیں، اسلام اور ایمان میں فرق یہ ہے کہ اسلام علانیہ طور پر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اعلان ہو کر کے میں مسلمان ہو گیا ہوں۔ ایسا نہیں ہے کہ دل میں مسلمان ہوں کسی کو بتا نہیں رہا ہوں، ایسا نہیں، علانیہ میں مسلمان ہوں، جو کرنا ہے کر لو۔ ایمان کا معاملہ دل سے ہے، ٹھیک ہے۔ ایمان اب یہ ہے کہ آپ کیا چیزیں اللہ کو اپنے دل سے آپ مانتے ہیں، نہیں مانتے، کیا کرتے ہیں۔ کیونکہ منافق بھی اپنے آپ کو مسلمان کہلواتے تھے، ان کا اسلام علانیہ تھا، وہ اپنے آپ کو بولتے تھے میں اسلام مسلمان ہوں، تو سارے صحابہ بھی جانتے تھے، لیکن اللہ کے نبی کو معلوم تھا کہ دل کے لحاظ سے یہ منافق ہے، کافر ہیں، اسلام سے نکل چکے ہیں، ان کا تعلق اسلام سے نہیں، لیکن علانیہ طور پر وہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتے تھے، تو اسی لیے ان کے ساتھ کوئی معاملات نہیں ہوتے تھے کہ کہیں مسلمانوں اور صحابہ کرام کے درمیان کوئی مسائل پیش نہ آ جائے۔ ایک ساتھ یہ مسئلہ بھی سمجھ لیں، اگر اسلام اور ایمان ایک ساتھ آئے، یعنی اس سے مراد کسی شخص کا مسلمان ہونا ہو، تو دونوں ایک ہی معنی میں آتے ہیں، اسلام اور ایمان۔ جیسے مثال کے طور پر کوئی کافر پوچھے تم مومن ہو، مراد اس سے یہ ہے کہ تم مسلمان ہو، ٹھیک ہے، ایک ہی معنی وہ مراد لے رہا ہے اسلام اور ایمان کا، تو اس موقع پر وہ کہے گا کہ ہاں، ٹھیک ہے، ہاں، کیوں؟ کیونکہ اس سے مراد اس کا کیا ہے کہ تم مسلمان ہو کیا۔ لیکن اگر یہ الگ الگ آئیں، جیسے ہم کہیں گے یہ اسلام پر چلنے والے لوگ ہیں، یہ مومنین ہیں، فرق کیا ہوا دونوں میں؟ فرق یہ ہوا کہ اسلام کو تو فالو کر رہے ہیں، لیکن اسلام کے اندر جن چیزوں کو کرنا چاہیے، اعمال کرنا ہے، نیکیاں کرنی ہے، کیا کہتے ہیں، ساری کی ساری جو مسائل ہیں اس پر عمل کرنا ہے، اس کو کوئی فالو کرے گا تو وہ کیا ہوتا ہے؟ مومن ہوتا ہے۔ سمجھ میں آپ کو؟ مومن، ایمان والا اور اسلام والا، اگر یہ دونوں مل کر ایک ہی معنی میں آ رہے ہیں، یعنی اس سے مراد کسی کے اسلام کو جج کرنا ہے کہ یہ شخص مسلمان ہے یا نہیں، تو پھر ہم کہیں گے کہ دونوں ایک ہی معنی میں آتے ہیں۔ اگر الگ الگ آئیں گے تو دونوں کے معنی الگ ہو جاتے ہیں۔ ایک تھوڑا سا واضح فرق ہے اسلام اور ایمان کے اندر۔ تو ہم نے سمجھ لیا اسلام ہے، ایمان ہے، اور یہ سارے معاملات ہیں۔ اب اس کے بعد جو اہم مسئلہ ہے وہ ہے ارکان ایمان۔ ارکان ایمان کتنے ہیں؟ ٹوٹل 6۔ ایمان باللہ، ایمان بالملائکہ، ایمان بالکتب، ایمان بالرسل، ایمان بالیوم الآخر، ایمان بالقدر خیرہ و شرہ۔ سب سے پہلی چیز جو ہم انشاءاللہ پڑھیں گے وہ اللہ پر ایمان۔ اللہ پر ایمان یعنی اللہ کی ذات پر ایمان۔ ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون۔
اللہ کی ربوبیت پر ایمان. ابن تیمیہ توحید اللہ بافعالہ الخالق المالک الرازق، کہ اللہ رب العالمین کے اپنے تمام کے تمام کاموں میں اس کو ایکتا جاننا، جیسے وہ خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، اس میں اللہ کو ایکتا جاننا، اللہ ایک ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، اسے ہی توحید ربوبیت کہا جاتا ہے. اللہ پر ایمان لانا، اس کے تعلق سے سمجھ لیں کہ اللہ پر ایمان لانے کے لیے 4 چیزوں کا جاننا ضروری ہے. 4 چیزوں کا جاننا ضروری ہے. میں دیکھیے کچھ پڑھا رہا ہوں کتاب سے، کچھ الگ سے پڑھا رہا ہوں تاکہ مفصل طریقے سے آپ کو سمجھا سکوں. تو ہر چیز آپ کتاب میں ڈھونڈنے مت لگ جانا، ٹھیک ہے؟ ہر چیز کتاب میں جو چیزیں موجود ہیں وہ بھی رہیں گی انشاءاللہ، اور جو چیزیں میں الگ سے پڑھا رہا ہوں وہ بھی. تو اللہ پر جب ہم کہتے ہیں کہ سب سے پہلا رکن کیا ہے ارکان ایمان میں سے، اللہ پر ایمان لانا، کیسے؟ تو ہم کہیں گے 4 چیزوں کو جاننے کو، اس پر عمل کرنے کو، اس پر ماننے کو، ایمان لانے کو ہم اللہ پر ایمان لانا کہتے ہیں. وہ 4 چیزیں کیا ہیں؟ اللہ کے وجود پر ایمان لانا، اللہ موجود ہے. دوسرا، اللہ کی ربوبیت پر ایمان لانا. تیسرا، اللہ کی الوہیت پر ایمان لانا. چوتھا، اللہ کے اسماء و صفات پر ایمان لانا. ربوبیت، الوہیت، اسماء و صفات پر ایمان لانا. ان سے پہلے اللہ کے وجود پر ایمان لانا. جب ہم کسی بندے کو کہتے ہیں کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ، تو وہ اللہ کے وجود پر پہلے ایمان لائے گا کہ اللہ موجود ہے. اگر کوئی انکار کر دے اللہ کے وجود کا تو اسے ہم ملحد کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ ملحد، جو آج کل موجود ہے. اب سامنے والا آپ سے یہ پوچھے گا کہ آپ تو کہہ رہے ہیں اللہ کے وجود پر ایمان لانا ہے، کیسے ایمان لایا جائے گا؟ بتاؤ. اللہ کا وجود ہم پہچانیں گے کیسے؟ یعنی اللہ موجود ہے، اللہ ہی ہمارا خالق ہے، ہمارا رازق ہے، یعنی ربوبیت، الوہیت، اسماء و صفات کا معاملہ بعد میں آئے گا. پہلے یہ تو سمجھا دو کہ اللہ کے وجود، اللہ موجود ہے یا اللہ کا وجود ہے، یہ کیسے سمجھیں گے؟ پہلی چیز فطرت، یعنی جو ہماری اللہ نے فطرت، ہماری جو تخلیق کی ہے، ہمارے اندر یہ چیزیں موجود ہیں. دوسری چیز عقل، دماغ، عقل. تیسری چیز شریعت، دین جو ہے شریعت. چوتھی چیز حس، یعنی کسی چیز کو محسوس کرنا. 4 چیزوں سے ہم اللہ کے وجود پر دلیلیں پیش کر سکتے ہیں: فطرت کے ذریعے سے، عقل کے ذریعے سے، شریعت کے ذریعے سے، حس کے ذریعے سے. فطری دلیل کیا ہے؟ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے: ما من مولود الا يولد على الفطرة فابواه يهودانه او ينصرانه او يمجسانه. ہر بچے کی پیدائش دین فطرت پر ہوتی ہے، یعنی اس کا جو فطری دین ہے. فطری دین کیا ہے؟ اسلام ہے. لیکن اس کے والدین اسے یہودی، نصرانی یا مجوسی بنا ڈالتے. تو ہمارا دین فطرت یہ ہے کہ ہم اللہ کو ماننے والے ہیں. اسی لیے آج بھی ایک ملحد تک کی فطرت یہ ہے. ایک ملحد جو نہیں مانتا اللہ کو، بسا اوقات اپنے ہاتھ کو اوپر کر کے کرتا ہے کہ تمہارا رب، وہ ہمیں بتاتا ہے کہ تمہارا رب، لیکن حقیقت میں اپنی نگاہ، جب ہاتھ یا نگاہ اونچی اوپر کرتا ہے تو اس کا یہ جسم، اس کے یہ اعضاء اس بات پر گواہی دیتے ہیں کہ اس کی یہ عقل نہیں مان رہی ہے بات، یہ ماننے کو تیار نہیں، لیکن اس کی فطرت مان رہی ہے، اس کی تخلیق مان رہی ہے کہ اس کو پیدا کرنے والا اوپر موجود ہے. تو اسے کہتے ہیں فطرت. ایک بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو مسلمان ہی پیدا ہوتا ہے، اور اگر اس بچے کو ویسے ہی چھوڑ دیا جائے تو اللہ ہی کو مانے گا. لیکن دھیرے دھیرے ان کے والدین اسے یہودی یا نصرانی بناتے ہیں. تو پہلی چیز فطری دلیل ہے.
کہ تم دیکھ لو اپنے آپ کو، تمہاری پیدائش کس پر ہوئی؟ تم نہ یہودی پیدا ہوئے، نہ نصرانی پیدا ہوئے، نہ مجوسی پیدا ہوئے، تم پیدا کیسے ہوئے؟ مسلمان ہوئے، اللہ کو ماننے والے پیدا ہوئے۔ یہ فطرت ہے، یہ اللہ رب العالمین نے فطری طور پر رکھا ہے۔ آج بھی ہر شخص جبکہ ان کا معبود سامنے ہوتا ہے، پتھر کا بنا ہوا سامنے ہوتا ہے، اور اس سے تم بات کرو تو اپنی نگاہیں اوپر کر کے کہتا ہے اوپر والا سب دیکھ رہا ہے، اوپر والا، جبکہ سامنے اس کا معبود ہے، سامنے جس کی وہ عبادت کرتا ہے وہ سامنے موجود ہے، اس سامنے بیٹھا ہوا ہے، اس کو رکھا گیا ہے، ادھر نگاہ نہیں کر رہا ہے وہ، ادھر ہاتھ کو نہیں ڈال رہا ہے وہ، اشارہ ادھر نہیں کر رہا ہے کہ یہ جو میرا معبود ہے یہ میرا دیکھا نہیں، وہ کیا کہتا ہے، ترنت ہاتھ کو اوپر کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اوپر والا۔ کیا معلوم چلا؟ معلوم یہ چلا کہ اس کو بھی معلوم ہے کہ اس کی فطرت کس پر ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اس کی فطرت، اس کی فطری چیز کیا ہے۔ دوسری چیز، اللہ کے وجود پر عقلی دلائل، ٹھیک ہے، تو دنیا کی تمام تر مخلوقات کے لیے ایک آسان سی چیز ہے، دنیا کی جتنی مخلوقات ہیں ان کے لیے ایک خالق کا ہونا ضروری ہے، ٹھیک ہے، ایک خالق کا ہونا، ایک پیدا کرنے کا ہونا ضروری ہے، جو اسے وجود بخشے، جو اسے وجود میں لے کر آئے، کیونکہ یہ چیز ناممکن ہے کہ کوئی چیز بذات خود اپنے آپ کو پیدا کر لے، اس بات کا امکان ہی نہیں ہے، کوئی چیز خود بخود وجود میں آئے، یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ مخلوقات اپنی پیدائش خود کر لیں، کیونکہ کوئی بھی چیز اپنے آپ کو کبھی پیدا نہیں کر سکتی، جبکہ وہ اپنے وجود سے قبل خود معدوم تھے۔ تو ایک معدوم شے، ایک ایسی چیز جو معدوم تھی، وہ خالق کیسے ہو سکتی ہے؟ معدوم کا مطلب ہوتا ہے عدم، یعنی تھے ہی نہیں، یعنی جیسے میں ہوں یا آپ ہیں، تو آپ یعنی آپ کی ایج ابھی کتنی ہے؟ سمجھو 30 سال ہے، ایک منیمم ایج، تو آج سے 32 سال پہلے یا 31 سال پہلے آپ معدوم تھے، یعنی آپ کا وجود ہی نہیں تھا، آپ کا وجود ہی نہیں تھا۔ اب یہ انسان جو اب 30 کا یا 31 اور 32 کا ہوا، وہ اپنے آپ کو یہ بتانے لگے کہ میرے اندر اتنی طاقت ہے کہ میں یہ چیز پیدا کر سکتا ہوں، یہ بنا سکتا ہوں، اس کی تخلیق کر سکتا ہوں۔ اللہ کے بندے، تیرا وجود 30 سال پہلے نہیں تھا، تو خود نہیں تھا، تو کیسے خالق ہو گیا؟ تجھے پیدا کیا گیا نا، عقل سے سمجھ میں آ رہا؟ یعنی مثال کے طور پر کرسی ہے، ایک کرسی، میں اگر آپ کے سامنے کہوں کہ میرے پاس ایک کرسی موجود ہے جو میری نگاہوں کے سامنے بذات خود بنی، اپنے آپ بن کر تیار ہو گئی، کھڑی ہو گئی، مانیں گے آپ سب؟ کہیں گے مجھ سے پاگل ہو گئے، دماغ خراب ہو گیا ان کا۔ یا میں یہ بات کہوں کہ میرے پاس ایک گاڑی موجود ہے، باہر رکھی ہوئی کار موجود ہے، جو میرے گھر کے آگے جو ہے بذات خود پہیے اپنے آپ بن رہے ہیں، سارا کچھ اپنے آپ بن رہا ہے، اور وہ تیار ہو کے سامنے کھڑی ہو گئی، اور دوسرے دن دیکھا تو اس نے کسی اور ایک گاڑی کو بنا کر تیار کر دیا، آپ مانیں گے؟ نہیں مانیں گے، عقل آپ کی تسلیم ہی نہیں کرے گی، یہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ کیسے ہوگا؟ یہ اس کے لیے ایک خالق کا ہونا ضروری ہے، ایک گاڑی، ایک چھوٹا سا پین، ایک پینسل، اس کو بنانے کے لیے ایک خالق، اس کو پیدا کرنے والا، ٹھیک ہے، یا اس کو بنانے والا، اس کو مصور، ٹھیک ہے، اس کی تخلیق کرنے والا، اسے وجود میں لانے والا ضروری ہے، اس کے بغیر نہیں ہوگا۔ تو آپ سوچو، اتنی بڑی دنیا، اتنے اتنے اس کے اندر سیارے اور ستارے، چاند اور سورج کا اپنے وقت پر نکلنا، ایک سیکنڈ بھی کبھی اوپر نیچے نہیں ہوتا، ایک منٹ بھی کبھی ادھر ادھر نہیں ہوتا، کیا یہ بذات خود ہو رہا ہے؟ اس کا کوئی خالق نہیں ہے، اس کا کوئی مالک نہیں ہے؟ کوئی آپ کو کہے کہ میں اللہ کے وجود کو نہیں مانتا، تو اس سے آپ پوچھیں، اللہ کے وجود کو آپ نہیں مانتے،
تو آپ یہ ماننا پڑے گا آپ کو کہ میرے پاس یہ جو باہر میری جو گاڑی رکھی ہوئی ہے یہ بذات خود پیدا ہوئی ہے اور روز بچے بھی دیتی ہے. یہ جو میرا پین ہے نا، یہ میرا پین جو ہے میں اسے گھر میں رکھ دیتا ہوں، یہ اپنے آپ پیدا ہو جاتی ہے اور دوسرا پین بھی پیدا ہوتا ہے اور میرا یہ پین بچے بھی دیتا ہے. مانے گا وہ؟ نہیں مانے گا. وہ کہے گا پاگل ہو گئے، دماغ نہیں ہے آپ کے پاس، یہ کیسی بات کر رہے ہیں، یہ عقل میں نہیں آ رہی ہے ہماری. تو پھر یہ عقل میں کیسے آ رہی ہے آپ کی بات؟ یہ دنیا بذات خود وجود میں آ گئی، ایک دھماکہ ہوا، ایک دھماکے کے ذریعے سے دنیا جو ہے پیدا ہو گئی. انسان پہلے بندر تھے، یا انسان پہلے جو ہے کیا کہتے ہیں کیڑے مکوڑے تھے، کیڑے مکوڑے سے بنتے بنتے انسان بندر بنا، بندر بننے کے بعد انسان بنا. یہ کیسے عقل میں آپ کے بات آ گئی؟ یعنی ایک شخص، وہ بیچارہ جس نے یہ تھیوری دی ہے، اس کو یقین نہیں تھا اس تھیوری پر، بس اس نے کہا کہ ایسے ہو سکتا ہے، یہ معاملہ ہے، اس کو پوری دنیا نے قبول کر لیا. تو کیا خیال ہے، اگر آپ کی فطرت بندر ہے، اگر آپ کا ماننا ہے کہ آپ بندر تھے پہلے، ٹھیک ہے، آپ بندر تھے اور آپ کی تخلیق ہوئی، آپ انسان ہوئے، تو اگر کوئی شخص آپ کو یہ کہے کہ میں فلاں بندر صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنی بات پیش کریں، پسند آئے گا آپ کو؟ کسی کو پسند نہیں آئے کہ مجھے بندر کہہ رہا ہے بیوقوف. ہاں، فلاں چمپینجی کو میں حکم دیتا ہوں کہ وہ آئیں جو ہے اپنی تقریر پیش کریں، وہ غصے میں آ جائے گا، مجھے آپ جانور بول رہے ہیں. اللہ کے بندے، اگر تمہاری فطرت جانور ہوتی تو تمہیں پسند ہوتا، تمہیں خوشی ہوتی. تمہاری فطرت جانور ہے ہی نہیں، اسی لیے تمہیں ناپسند ہے. تمہاری فطرت انسان ہی ہے، اللہ نے تم کو انسان سے پیدا کیا، جس کی وجہ سے تمہارا دل، تمہارا دماغ یہ ماننے کو تیار نہیں ہے، تمہاری زبان جو کہہ رہی ہے اس کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے. تمہارا دماغ کہہ رہا ہے کہ تمہیں کوئی جانور کہہ کر پکارے تو تمہارا دماغ کہتا ہے تم جانور نہیں بلکہ انسان ہو. تو انسان کی فطرت، وجود باری تعالیٰ پر عقلی دلیل یہ موجود ہے. سمجھ میں آپ کو؟ تو ایک ایسی شے جو معدوم ہو، جس کا عدم جو تھی نہیں وہ وجود میں آئی، اور بعد میں اس کو آپ خالق مانے، یہ نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، کوئی چیز بذات خود وجود میں نہیں آتی، ہر ایک کا جو ہے موجد ہوتا ہے، پیدا کرنے والا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور پیدا کرنے والا وہی ہے. تو اس سے پتا کیا چلا کہ جب پوری دنیا اپنے آپ کو خود پیدا نہیں کر سکتی، نہ ہی اچانک وجود میں آئی ہو، تو یہ بات متحقق ہو جاتی ہے کہ اس کا کوئی نہ کوئی پیدا کرنے والا ہے، اور وہ اللہ کی ذات ہے. قرآن مجید میں اللہ نے ارشاد فرمایا ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون. اللہ خود دلیل دے رہا ہے، کیا یہ بغیر کسی کے پیدا ہو گئے ہیں یا انہوں نے خود اپنے آپ کو پیدا کیا؟ ام خلقوا من غیر شیء، یعنی یہ جتنی بھی چیزیں بغیر کسی کے پیدا ہو گئے، یا خود ہی یہ لوگ خالق ہیں. تو انسان کا دماغ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ بغیر خالق کے کوئی چیز نہیں ہوتی. ایک مقام پر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون. ہاں، یہ واقعہ ہے. ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت فرما رہے تھے، اور جبیر بن مطعم کان لگائے ہوئے سن رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان آیتوں پر پہنچے، ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون ام خلقوا السماوات والارض بل لا يوقنون ام عندهم خزائن ربك ام هم المسيطرون، کہ کیا یہ بغیر کسی خالق کے پیدا ہو گئے ہیں یا خود ہی خالق ہیں؟ کیا انہوں نے ہی آسمان و زمین کو پیدا کیا بلکہ انہیں یقین ہی نہیں، یا کیا ان کے پاس تمہارے رب کے خزانے ہیں، یا ان خزانوں میں سے ان خزانوں کے اوپر یعنی دروغہ ہیں. تو ان دنوں جبیر بن مطعم جو ہے مشرک تھے، تو وہ کہتے ہیں قریب تھا میرا دل اڑ جاتا، اور یہی وہ پہلی گھڑی تھی جب ایمان میرے دل میں بس گیا. یعنی وہ آیتیں اللہ کے نبی سے سن رہے تھے، اور ان کے دل میں جب یہ آیتیں انہوں نے سنی نا، تو ان کو سمجھ میں آیا کہ خالق کوئی ہے، کوئی مالک ہے. تو کہا قریب میرا دل اڑ جاتا. اس کی وجہ سے کہا یہ پہلا وقت تھا جب اسلام میرے پاس موجود تھا. تو معلوم یہ چلا، دیکھیے واضح طریقے سے اس کی مثالیں ہیں. جیسے آپ کہیں گھومنے کے لیے گئے، جیسے مثال کے طور پر تاج محل گئے آپ، اور میں تاج محل کو کہوں کہ تاج محل کا کوئی خالق نہیں ہے، یہ تاج محل بذات خود وجود میں آیا.
جیسے زمین سے ایسے اپنے آپ نکل آیا، اوپر آ کر رک گیا، مانیں گے آپ؟ نہیں مانیں گے، آپ بیوقوف ہیں۔ یہ چیز جو ہے اس کے آس پاس دیکھو، پورا کے پورے باغات لگے ہوئے ہیں، پورا جو ہے کیا نہریں بہ رہی ہیں، یہ پورا کا پورا کھڑا کیا گیا ہے، اس کا پورا ایک ڈھانچہ بنایا گیا تھا، ایک اسٹرکچر ہے اس کا، اس کو جو ہے بہت باریک بینی سے اس کی تعمیر کی گئی، آپ کیسے کہہ سکتے ہیں یہ بذات خود وجود میں آ گیا؟ تو ہم بھی تو وہی پوچھ رہے ہیں کہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ دنیا جو ہے بذات خود میں وجود میں آ گئی؟ جب ایک دنیا میں ایک چیز جو بذات خود وجود میں نہیں آ سکتی، تو باقی چیزیں کیسے ہو سکتی ہیں؟ کیا کہتے ہیں، احرام مصر ہے، پیرامڈس جسے کہا جاتا ہے، وہ اس کے اوپر آج بھی ریسرچ جاری ہے، کون بنایا کون بنایا کون بنایا، پاگل ہوئے بنے کون بنایا؟ تو میرا سوال یہ ہے ان بڑے بڑے سائنسدانوں سے کہ اللہ کے بندو، تمہیں دنیا میں ایک مخلوق نے جو چیز بنائی اس کی سمجھ تمہاری عقلوں میں نہیں آ رہی ہے، تو ایک خالق نے جو یہ دنیا بنائی تمہیں کیسے سمجھ میں آ گئی؟ ایک مخلوق نے بنائی ہے وہ چیز، کوئی کسی شے نے، کسی انسان نے، بادشاہوں نے بنائی اپنے لیے، آج تک تمہاری دماغ میں نہیں آ رہا کون بات؟ کوئی کہتا ہے کہ جنات تھے، کوئی کہتا ہے انسان تھے، کوئی کہتا ہے فلانے تھے، ہر کوئی اپنے اپنے طریقے سے بیانات دے رہا۔ تو خالق جو ہے اس نے اس دنیا کو بنایا، تمہاری سمجھ میں کیسے آ گیا یہ دنیا بذات خود وجود میں آ گئی؟ یہ چیز سمجھنے کی بات ہے، سمجھ میں آیا نا؟ تیسری چیز، شرعی دلیل۔ شرعی دلیل معلوم ہے، آسمانی کتابوں سے بات کی گواہی ملتی ہے، ٹھیک ہے، جتنی آسمانی کتابیں پہلے موجود ہیں اس سے ساری چیزیں ملتی ہیں کہ اللہ رب العالمین خالق ہے۔ تو اس سے معلوم چلا کہ شرعی دلیل بھی یہی چیز ہمیں بتاتی ہے۔ اب اس کے بعد جو چیز ہمیں پڑھنی ہے وہ ہے توحید ربوبیت۔ سمجھ میں آپ کو؟ شرعی دلیل ہے اور حسی دلیل ہے، محسوس کرنے کی دلیل ہے، جسے ہم کہتے ہیں کہ محسوس کرنا، اور یہ ساری چیزیں ہم محسوس کرتے ہیں، یعنی دنیا کے جو کیا کہتے ہیں اشیاء ہے، دنیا کی جو چیزیں ہیں، یہ ساری چیزیں ہم محسوس کرتے ہیں، اور اس کے ذریعے سے بھی ہم اپنے رب کو پہچانتے اور جانتے ہیں کہ یہ ہمارا رب ہے، یہ ہمارا بنانے والا ہے، یہی ہمیں دینے والا ہے، یہی چیز، یہی ہمارا خالق ہے۔ اب اس کے بعد جو دوسرا مسئلہ ہے وہ ہے توحید ربوبیت، جو ہم اس میں پڑھ رہے تھے ابھی، میں نے اس سے پہلے آپ کو کچھ مسائل سمجھائے، تو سامنے آ گیا اللہ کے وجود پر دلائل۔ اب اس کے بعد جب سامنے والا کہہ دیا کہ ہاں رب ہے، میں یہ مانتا ہوں، تو کیا اسی کی عبادت کرنی ہے ہمیں یا کسی اور کی کریں گے؟ اس موقع پر ہم دلیل دیں گے کہ جب وہ خالق ہے، ہم صرف اسی رب کی عبادت کریں گے۔ وہ کہے گا کہ دنیا میں بہت سارے خدا ہیں، ہر کوئی اپنا اپنا رب بنا کے رکھا ہے، ہم کس کی عبادت کریں؟ یہ تو مان رہے ہیں کہ بنانے والا ہے، اب کس کی عبادت کریں؟ تو ہم کہیں گے اس کی عبادت کرو جو خالق، جو مالک، جو رازق ہے، اور جس نے اس دنیا کو پیدا کیا، اور وہ کون ہے؟ وہ صرف ایک ہی ذات، اللہ رب العالمین کی ذات ہے، اس کے علاوہ کوئی ذات اس دنیا میں موجود نہیں ہے۔ اس کے تعلق سے دلائل موجود ہیں، اس میں سے ایک دلیل آپ کو بتا دوں، الا لہ الخلق والامر، سنو، اللہ ہی ہر چیز کا خالق، ہر چیز پر حاکم ہے، ٹھیک ہے؟ اور اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا، ذالکم اللہ ربکم لہ الملک والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر، یہی ہے اللہ تم سب کا پالنے والا، اسی کی سلطنت ہے، جنہیں تم اس کے سوا پکار رہے ہو وہ تو کھجور کی گھٹلی کے چھلکے کے بھی مالک نہیں ہے۔ تو یہ بات معلوم پڑی کہ مخلوقات ہستی میں سے کسی نے بھی اللہ کی ربوبیت و پروردگاری کا انکار نہیں کیا سوائے چند لوگوں کے، کیونکہ آپ دیکھو چرند پرند جانور یہ سب مانتے ہیں اللہ کو اور اس کی ربوبیت کو جانتے ہیں۔ انسان میں بعض لوگ آئے جنہوں نے
اللہ کی ربوبیت کو چھین لیا اور چھین کر کہا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ اور ایک مقام پر کہتا ہے کہ یا ایھا الملأ ما علمت من الہ غیری، اے بادشاہو، اے درباریو، میں اپنے علاوہ کسی کو کوئی معبود نہیں مانتا۔ تو اس نے اللہ کی ربوبیت کا انکار کیا۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں۔ اور ربوبیت کا انکار ایک دفعہ ابراہیم علیہ السلام کے سامنے اس کے بعد ایک بادشاہ نے بھی کیا تھا، کہ جب ابراہیم علیہ السلام سے کہتا ہے کہ تمہارا رب کون ہے، تو ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ تو وہ دو لوگوں کو بلایا، ایک کو قتل کیا، دوسرے کو زندہ چھوڑ دیا، کہا میں بھی زندہ کرتا ہوں اور چھوڑتا ہوں، ٹھیک ہے، میں بھی تمہارا رب ہو گیا اس کا مطلب۔ تو ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے، ہمارے پاس محاورہ ہوتا ہے نا، کہ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے، مشہور ہے۔ یعنی کسی کو اگر آپ کوئی چیز سمجھاؤ عقل میں نہیں آتی جلدی، تو وہی چیز ہے کہ ان کو ابراہیم علیہ السلام نے دلیل پیش کی، اس نے کہا میں بھی زندہ کرتا ہوں مارتا ہوں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب وہ ہے جو مشرق سے سورج نکالتا ہے، فأتی بہا من المغرب، اگر تم اپنے آپ کو رب کہتے ہو تو مغرب سے نکالو۔ سبحان اللہ۔ اس کے اندر مفسرین نے ذکر فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی پہلی دلیل چھوڑی نہیں، جو پہلی دلیل انہوں نے دی تھی نا کہ زندہ کرتا اور مارتا ہے میرا رب، اس کو چھوڑی نہیں، یعنی اس دلیل کو چھوڑ کر کسی اور کوئی اور دلیل دی نہیں، بلکہ ابراہیم علیہ السلام نے وہ دلیل دی اور اس کے بعد اس کے منہ سے یہ اگلوایا، ٹھیک ہے، اس کے منہ سے یہ اگلوایا کہ کیونکہ متکبر تھا، تکبر تھا اس کے اندر، تو وہ اپنی زبان سے اس بات کا اقرار کر لیا کہ میں تمہارا، یعنی میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں۔ جب اس نے یہ بات کا اقرار کیا تو ابراہیم علیہ السلام نے ایک ایسی دلیل پیش کی کہ اس کے بس کی بات نہیں تھی۔ اور دلیل کیا تھی؟ کہ میرا رب جو ہے مشرق سے سورج نکالتا ہے، نکال لو مغرب سے سورج اگر ہے ہمت تو، ایک دن مغرب سے سورج نکال کر دکھاؤ، فبہت الذی کفر، ٹھیک ہے، ڈر گیا۔ کافر تو ڈرتے ہی ہیں، کہاں سے نکالے گا وہ؟ ادھر سے اس کے پاس طاقت ہے کہ وہ جو ہے مغرب سے سورج نکال دے، تو اس کو احساس ہو گیا ہوگا کہ رب یہ نہیں بلکہ رب کوئی اور ہے۔ تو اللہ رب العالمین کی ذات ایک ہی ہے اور اسی کی اتباع کرنی چاہیے۔ اور یقین جانے ربوبیت کو مکہ کے مشرکین مانتے تھے، ربوبیت اللہ کی مکہ کے مشرکین مانتے تھے۔ جب ان سے پوچھا جاتا وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ من خلقهم لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اگر آپ ان سے دریافت کریں انہیں کس نے پیدا کیا تو یقیناً وہ جواب دیں گے اللہ، یعنی اللہ کی ربوبیت کا اقرار مکہ کے مشرک کیا کرتے تھے۔ وہ مانتے تھے کہ اللہ ہی رازق ہے، اللہ ہی خالق و مالک ہے، مدبر ہے، سب اللہ ہے، دینے والا، نوازنے والا، بارش برسانے والا، مشکلات سے دور کرنے والا، یہ سب اللہ ہے۔ لیکن وہ کہتے تھے یہ جو ہیں عزا، لات، منات، یہ جو ہیں یہ اللہ کے مقرب ہیں، ان کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کے پاس پہنچ سکتے ہیں۔ لیکن آج اگر میں یہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ مسلمان مشرکوں سے بدتر ہو چکا ہے اس معاملے میں۔ کس معاملے میں؟ اللہ کو خالق، مالک، رازق ماننے کے معاملے میں مشرکوں سے، مکہ کے مشرکوں سے بدتر ہو چکا ہے۔ مکہ کے مشرک تو کم سے کم مانتے تھے اللہ ہی خالق مالک ہے، آج کا مسلمان اٹھتے بیٹھتے اللہ کا نام نہیں لے رہا ہے، یا غوث، یا پیر، یا عبد القادر جیلانی، ہاں سنا ہوگا آپ نے، سنا ہے اس طریقے سے، یعنی آج مانتا ہے کہ خالق، مالک، رازق عبد القادر جیلانی ہے۔ ذرا سی کوئی مصیبت آتی ہے ان کے در پر پہنچ جایا جاتا ہے، ہاں، اجمیر یا پھر
دوسرے مقامات پر حاجی علی، اس طریقے سے دوسرے مقامات پر پہنچا جائے کہ جاب نہیں مل رہی ہے جاب دلا دو، نوکری نہیں ملی ہے نوکری دلا دو. کس سے پوچھ رہے ہو آپ؟ کس سے مانگ رہے ہو آپ؟ یہ آپ سے بہتر تو مکہ کے مشرک تھے. جب ان پر کوئی مصیبت یا کوئی پریشانی یا کوئی تکلیف آتی، جب ان سمندر کے اندر وہ موجوں کے بیچ میں گھر جاتے، قریب ہے کہ سمندر ان کو نگل جائے، اس موقع پر اپنے رب کو پکارتے تھے. وہ کسی معبود کو نہیں پکارتے تھے، اللہ کو آواز دیتے تھے. آج کا مسلمان پریشانی مصیبت کچھ بھی ہے، چادر چڑھانے پہنچ گئے اور کسی غیر کو آواز دے کر بلا رہے ہیں کہ آپ رزق دو، آپ کھانا دو، آپ پینا دو، آپ مجھے جو ہے گھر دو، آپ میرے کاروبار میں برکت دو. اللہ اکبر. یعنی اللہ کی ربوبیت کو ماننے کو تیار نہیں. اگر آپ کے سامنے کوئی شخص آ کر کہے کہ آپ یہ بات غلط کر رہے ہو، ہم ان کے پاس اس لیے جاتے ہیں تاکہ ان کے ذریعے سے اللہ کا تقرب حاصل کر سکے. تو ان سے کہیے گا، پہلی چیز تو یہ، مکہ کے مشرکین جو لات اور منات کو مانتے تھے وہ کس لیے مانتے تھے؟ جاؤ پڑھو، معلوم چلے گا وہ اسی لیے مانتے تھے کہ یہ اللہ کے مقرب ہیں، ان کے ذریعے سے اللہ کے پاس پہنچا جا سکتا ہے. تو تم میں اور مکہ کے مشرکین میں کیا فرق رہ گیا؟ اور اگر تم یہ مانتے ہو کہ ہم ان کے پاس آتے ہیں، ہم گنہگار ہیں، ہماری اللہ کہاں سنے گا، اسی وجہ سے ہم ان سے مانگ رہے ہیں، تو مجھ کو بتاؤ، ایک آدمی نے 100 قتل کیے، اللہ نے اس کی سنی یا نہیں سنی؟ اس سب کو چھوڑ دو آپ. شیطان جو اللہ کا نافرمان ہے، وہ اللہ کی نافرمانی کے لیے دعا کی تھی اللہ سے کہ اللہ تو مجھے مہلت دے، دنیا کے اندر میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا. اللہ نے اس کی بھی سن لی، اس کو بھی مہلت دے دی اللہ نے. تو ہم جیسے گنہگار بندوں کی اللہ نہیں سنے گا؟ کیسی بات کر رہے ہو آپ؟ تو اللہ کی ربوبیت کو ماننا، اس کا اقرار کرنا ضروری. تو کیا پتا چلا ہمیں؟ کہ اللہ رب العالمین ہمارا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے. اسے کیا کہا جاتا ہے؟ ربوبیت. یعنی اس کے جتنے بھی کام ہیں اسی پر اللہ رب العالمین ہے. یعنی دنیاوی اور دینی امور پر کسی کا اگر حکم چلتا ہے تو وہ اللہ کا. جس طرح وہ کائنات کا حاکم ہے، مدبر ہے، اور اپنی مرضی اور مشیت سے اس کے اندر حکیمانہ فیصلے کرتا ہے، ٹھیک اسی طرح دین و شریعت اور احکامات و معاملات پر بھی اسی کا حکم چلتا ہے. ٹھیک ہے. لہذا جس شخص نے عبادت یا معاملات میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کیا، یا یہ مانا کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی ہے جس کی بات چلتی ہے، جس کا حکم چلتا ہے، وہ مشرک ہے. آپ نے واقعات سنے ہوں گے نا. ایک پیر صاحب تھے، میں سنا رہا ہوں آپ کو. ایک پیر صاحب تھے، ان کی ایک مریدہ تھی، تو روز آتے جاتے، مطلب روز ان کے پاس جاتی کرتی، جو بھی تھا معاملہ تھا، بڑی قدر کیا کرتی تھی. تو اتفاق ایسا ہوا کہ پیر صاحب غالباً منگل کے دن وفات پا گئے. ٹھیک ہے. ٹیوزڈے یا ویڈنسڈے، چہارشنبے کے دن، کبھی بھی منگل کے دن ایسے کچھ وفات پائے. تو جنازہ ان کا اٹھا، کفن میں ہے وہ، لے جایا جانے لگا. تو اس مریدہ کے گھر میں شادی تھی، غالباً ایسے کچھ واقعہ، کچھ مطلب فیسٹیول تھا، کچھ تو تھا، خوشی کا موقع تھا. تو وہ اس میں مصروف تھی. اس کو جیسے ہی پتا چلا کہ جس پیر کی تو میں کیا کہتے ہیں پیر کے پاس جاتی تھی، پیر صاحب کو بڑا مانتی تھی، وہ وفات پا گئے. وہ دوڑتی ہوئی گئی، پیر صاحب کا جنازہ جا رہا تھا، چیخ کے کہتی، پیر صاحب
ہم نے تو سنا ہے کہ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں، جو پیر ہوتے ہیں، وہ پیر یا جمعرات کو وفات پاتے ہیں، جمعے کو وفات پاتے ہیں۔ آپ منگل کے دن وفات پا گئے، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ اور ہمارے گھر کے اندر جو ہے یہ سارے معاملات چل رہے ہیں، میں دیکھ نہیں پائی، پیر صاحب اسی موقع پر جو ہے ڈولے سے اٹھ گئے۔ ہاں، ڈولے سے اٹھ کر کہتے ہیں کہ محترمہ بی بی، آپ کہتی ہو تو اب جمعے کے دن ہی مر جاتا ہوں میں۔ تو سوچو آپ، کتنی بے غیرتی ہوگی سنانے والے کی کہ یہ واقعہ اس نے کئی ہزاروں یا سینکڑوں کے مجمع میں اس نے واقعہ سنا، اور لوگ واہ واہ سبحان اللہ، لوگوں کی بیوقوفی بھی اس پر۔ یعنی ایک چیز جس کا مالک صرف اللہ ہے، موت و حیات کا مالک صرف اللہ ہے، اس کی قدرت کو اس نے پیر کو دے دیا۔ اولاد دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ اس کے علاوہ کوئی اور ہے اولاد دے سکتا ہے اللہ کے علاوہ؟ نہیں ہے۔ لیکن واقعہ ہے، ایک عورت گزر رہی تھی، پیر صاحب بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہاں جاتی ہو اماں، کدھر جاتی ہو؟ تو کہتی ہے خاتون کی پیر صاحب بچہ نہیں ہو رہا ہے، زمانہ ہو گیا، اولاد نہیں ہو رہی۔ تو انہوں نے کہا جاؤ، اب ہوگا، اب بچہ ہوگا آپ کو، جاؤ۔ تو انہوں نے کہا کہ کیسے ہوگا، ہو ہی نہیں رہا ہے، میرے اندر جو ہے کمزوری ہے، میرے اندر بیماری موجود ہے، ہوتا ہی نہیں، بچہ ہوگا ہی نہیں۔ انہوں نے کہا نہیں، میں بول رہا ہوں نا ہوگا۔ چلے گئے وہ، خاتون چلی گئی۔ تو اللہ پیر صاحب سے کہتا ہے کہ کیسے ہوگا بچہ، اس کے مقدر میں بچہ ہے ہی نہیں، اس کے مقدر میں بچہ نہیں ہے، کیسے پیدا ہوگا؟ پیر صاحب اللہ سے لڑ رہے ہیں کہ اللہ ہوگا بچہ، کیسے نہیں ہوگا؟ اللہ اکبر! یعنی یہ واقعہ ایسے بیان کیا جا رہا ہے اس طریقے سے، یعنی اللہ جس چیز کو نہیں مان رہا ہے، یعنی اللہ رب العالمین نے اس کے حصے میں وہ چیز نہیں لکھی، پیر صاحب اس کی تقدیر بدل رہے ہیں۔ تو یہ واقعات ہمارے معاشرے میں مشہور ہے، اللہ حفاظت فرمائے۔ تو اللہ کی ربوبیت ہے یہ، اللہ کی ربوبیت میں شریک کیا جا رہا ہے کسی اور کو، کسی معاملے میں یہ ماننا کہ فلاں بھی اللہ کے ساتھ شریک ہیں، فلاں کو اللہ نے یہ اختیارات دیے ہیں، اسی کو ہی ہم شرک کہتے ہیں۔ جیسے کوئی یہ مانے کہ اللہ کے نبی کو یہ اختیارات ملے ہیں کہ اللہ کے نبی کسی کو اولاد دے سکتے ہیں، اللہ کے نبی کو یہ اختیارات حاصل ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو رزق دے سکتے ہیں، کسی کو جو ہے فلاں کچھ دے سکتے ہیں، یہ شرک ہے۔ اللہ مدد کرتا ہے، نبی کے ذریعے سے مدد ہوگی، لیکن اللہ کے نبی اس بات پر قادر ہیں، یہ غلط ہے۔ اللہ ہی قادر ہے، اللہ کے علاوہ کوئی شے اس روئے زمین پر موجود نہیں ہے جو اللہ کے ساتھ کسی بھی معاملے میں شریک ہو۔ اللہ مدد کرتا ہے، ہاں اللہ دعائیں قبول کرتا ہے، جو برگزیدہ بندے ہوتے ہیں جیسے اللہ کے نبی تھے، اللہ کے نبی کسی کے حق میں دعا کرتے، اللہ دعا قبول کرتا، وہ الگ معاملہ ہے۔ لیکن یہ کہہ دینا اس موقع پر کہ اللہ کے نبی ہی قادر ہیں، یا پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بعض دفعہ تو اللہ خیر کرے اللہ کے نبی کو اتنا غلو کر جاتے ہیں کہ اللہ کا درجہ دے جاتے ہیں، یہ غلط ہے۔ میں اپنی نگاہوں سے دیکھا ہوں یہ بات، اپنی آنکھوں سے دیکھی بات کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قبر کی طرف، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کی طرف جو جایا جاتا ہے، جو رستہ ہے، اگر کوئی گئے ہو مدینہ تو ایک پیچھے سے ایک رستہ نکلتا ہے، خواتین بھی کئی دفعہ ان کو جو ہے موقع دیا جاتا ہے، ورنہ مرد حضرات یا ویڈیوز میں آپ نے دیکھا ہوگا ایک رستہ نکلتا ہے پیچھے سے، وہاں سے داخل ہو کر دوسری سائڈ نکلا جاتا ہے، گیٹ نمبر جو ہے 34 اور 35 کے آس پاس میں۔ تو ایک آدمی نبی کی قبر کی طرف تھوڑا سا رخ کر کے سجدہ کر رہا تھا، مسلمان۔ آپ سوچو کتنی بڑی یہ بے غیرتی ہے ایک مسلمان، نبی کی قبر کی طرف رخ کر کے وہ سجدہ کر رہا ہے۔ میں اپنی نگاہوں سے دیکھی بات کہہ رہا ہوں، جبکہ قبلہ جو ہے کسی اور رخ پر ہے، ایسا بھی نہیں قبلہ جو ہے اسی رخ پر ہے تو ہو سکتا ہے مجھ سے غلطی ہوئی، ہو سکتا ہے وہ قبلے کی طرف رخ کیا، نہیں، قبلہ دوسرے رخ پر ہے۔ تو معلوم یہ چلا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگنا، یہ کسی اور سے مانگنا، یہ اللہ کی ربوبیت میں، اللہ رب العالمین کے رب ہونے میں، یعنی یہ سمجھنا کہ رازق اللہ کے ساتھ کوئی اور ہے، تو یہ اللہ کی ربوبیت میں کسی کو شریک کرنا ہے، یہ بات تھی۔ انشاءاللہ اس کے بعد ہمیں توحید الوہیت پڑھنا ہے، اللہ کی الوہیت، پھر اسماء و صفات، اور اسی کے ذریعے سے بہت سارے مسائل ابھی آنا باقی ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے جو باتیں ہم نے پڑھی ہیں اللہ رب العالمین
ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں شرک سے دور رکھے، اور ہمیں ہمیشہ توحید پر قائم و دائم رکھے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔